خوشنودی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. زندہ باد شیعہ سنی زندہ باد. ہم نے ثابت کیا کہ ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں. حالات جیسے بھی دیکھیں اسی طرح کرنا. آل محمد اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے. اور دل سے میری دعا ہے کہ ایسے موسمی حالات میں شبیر سے ایسی محبت کا ثبوت دینے والی قوم ہمیشہ آباد و شاد رہے. خدا ساروں کی دعائیں قبول کرے. قبلہ جج صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جتنے شیعہ سنی مسلمان اس عظیم ترین عبادت میں جس ثابت قدمی اور خلوص نیت کے ساتھ موجود ہیں، آل محمد ان سب کو اس کا اجر عطا کرے. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو. علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو. قرآن اور علی، القرآن و ما علی. یہ قرآن کی طاقت کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ فرماتے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیں تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ مضبوط ہوتا ہے مٹی کی نسبت. قرآن کہتا ہے کہ میں پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. جاہل ملا سے پوچھتا ہوں محمد مٹی کا ہوتا تو قرآن اس میں اترتا کیسے؟ اگر مصطفیٰ مٹی کا ہوتا، اگر میرا نبی مٹی کا ہوتا، آواز کھول دیں جی جہاں اس کے سپیکر والے، اگر یہ مصطفیٰ میرا نبی جس کے عشق میں کائنات قربان، مالی کو پتہ ہی نہیں لگا شان مصطفیٰ کیا ہے. ہیر رانجھا پڑھنے والے کو کیا پتا کہ حسن مصطفیٰ کیا ہے. اس نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. جس نے یوسف کا حسن دیکھنا وہ مصطفیٰ کو دیکھے. عقل کے دشمن تو ریت کی چیزیں مالکوں میں ڈھونڈتا. یوسف رعایا ہے، مصطفیٰ سردار ہے. یوسف نوکر ہے، مصطفیٰ مالک ہے. تو یوسف کا حسن مصطفیٰ میں تلاش نہ کرتا. اگر تجھے یوسف اور مصطفیٰ کے حسن میں فرق پتہ ہوتا، میں ذاکر حسین منبر رسول سے بتانے لگا ہوں کہ یوسف میں اور مصطفیٰ میں حسن کا کیا فرق تھا. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے وہ مصطفیٰ. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے وہ یوسف ہے. جس پر خود اللہ عاشق ہو جائے مصطفیٰ ہے. قرآن اترا کہاں؟ مصطفیٰ کے دل پر. پہاڑ روک نہیں سکتے. مرشد جی کاظمی صاحب کی بلو اترا ہے مصطفیٰ کے دل پر. مصطفیٰ کے دل پر
میں پتہ نہیں کتنا عرصہ تمہاری مولا سے یہ محبت یاد رکھوں گا. میں دونوں ہاتھوں سے اس سارے مجمع کو سلوٹ کرتا ہوں. میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں, لیکن ساری باتیں بھول جانا, یہ فکرہ نہ بھولنا. قرآن مصطفیٰ کے دل پر اترا, اور مصطفیٰ صحابہ میں فرماتے تھے الفاطمہ تو قلبی, میرا دل زہرا. میرا دل زہرا. آندھی چلے تو بچے ڈرتے ہیں, بارش ہو تو بچے ڈرتے ہیں, اندھیرا ہو جائے تو بچے ڈرتے ہیں, قاتل ہو جائے تو بچے ڈرتے ہیں, لوٹ مار ہو جائے تو بچے ڈرتے ہیں. کسی کتاب مقتل سے نہیں, کتاب فطرت سے پڑھ رہا. اندھیرا ہو جائے مائیں بچے سنبھالتی. تم تو مرد ہو, میرا ان بیٹیوں پہ سلام, ان ماؤں پہ سلام. بجلی کی چنگاریاں نکل رہی تھی, یہ قبولیت ہے اس مرد مومن کی, اس عاشق رسول و عاشق حسین کی. پورا سال کی ان کی محنت کے نتیجہ ہے. میں ایک ذاکر حسین جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہوں, اللہ قبلہ کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے, ترقی بھی عطا فرمائے, ان کے بچوں کو بھی کامیاب کرے. قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں ممبر پہ کھڑا دیکھ رہا تھا, جو اس طرف ہوا کی حالت تھی نا وہ مردوں میں نہیں تھی. مرد پھر آسان ہوتے ہیں, برقے والی مستوروں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میرا سلام شام غریبہ کے خیموں پر, جہاں آندھی شور خرانگی چل رہی تھی, اندھیرا ہو چکا تھا, قاتل حسین کو ہو چکا تھا. میں نے ایک بزرگ ذاکر کو ایک بند پڑھتے سنا تھا بچپن میں, اور میرے استاد خدا غری کرامت کرے علامہ عرفان حیدر عابدی نے نیچے سے بیٹھ کے فکرہ کہا تھا. قبر کی دیواروں تک مجھے فکرہ یاد رہے گا. ذاکر نے پڑھا لگی سوہر ویلے ودی آپ بجھی. علامہ صاحب نے کہا ذاکر صاحب خود بخود وہی آگ بجھتی ہے جب جلنے والی کوئی چیز نہ رہے. علی کی بیٹیوں کا سارا سامان جل گیا, کبرا کا جہیز جل گیا, علی اصغر کے کرتے جل گئے, صغیر کا جھولا جل گیا. لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا, سید زادہ گواہی دے گا, ایک بی بی ہے پوری شام غریبہ میں جس کے کرتے کو آگ لگی, اور اس بی بی کا نام ہے سکینہ. ہے خیر جو مسلمان رونے کے لیے آئے, مجھ سے پوچھو باقی بیویوں کے کرتوں کو تو آگ نہیں لگی, سکینہ کے کرتے کا دامن کیوں جلا؟ باقی بیویاں چہرے پہ بال ڈال کے باہر نکل گئی, سکینہ کے بال چھوٹے تھے, وہ خیمے کے اندر تڑپ کے کھڑی رہی, رو رو کے کہتی رہی اے بھیا سجاد, ان کے بال بڑے تھے, وہ پردہ بنا کے چلی. اجرکم علی اللہ, ان کے بال بڑے تھے, وہ پردہ بنا کے چلی گئی. میرے بال چھوٹے, میں 4 سال کی زہرا ہوں,
حمید کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی، یہ فطرت ہے، آگ لگ جائے نا گھر سے جسے پیار ہو وہ شولوں میں اندر جاتا ہے اور محلے والے پکڑتے، کہتا میں نے دیکھا کروڑ دفعہ معاف، میں سادات کی کنیز کی اولاد ہوں، میری جرت نہیں، فکرہ پڑھ رہا ہوں، غازی سے معافی مانگ۔ حمید کہتے میں نے دیکھا ایک دراز قد خاتون بار بار شولوں کی طرف جاتی، میں نے سمجھا اس کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی۔ اللہ تمہیں اس غم کے سوا کائنات کے کسی غم میں ہائے نہ کرو۔ وہ بی بی سید سجاد کے پاس آئی، جانتے ہو سجاد کون؟ تمہارے میرے گھروں میں بچوں کے پیار سے نام رکھے جاتے ہیں، رکھتے ہو کہ نہیں؟ حسین، علی ابن الحسین کو، زین العابدین کو جب بھی پکارتے تھے فرماتے تھے غیرت اللہ۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ حسین فرماتے تھے غیرت اللہ، اے اللہ کی غیرت۔ بستے زمانے میں سید سجاد گھر آیا، ماں وضو کر رہی، جو دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھ لیں۔ سید سجاد کی نظر پڑی، زین العابدین نے دیکھا اماں وضو کر رہی، بانا لینا بادشاہ جی جلدی سے سجاد نے آنکھوں میں ہاتھ رکھا، اماں سلام۔ بی بی حیران ہو گئی، ہے میرا بیٹا، کر میں وضو رہی ہوں، آنکھوں میں ہاتھ کیوں رکھے؟ سجاد نے مجھے دیکھا کیوں نہیں؟ بی بی حسین مولا کے پاس آئی، تیرے سجاد نے میری طرف دیکھنے کی بجائے آنکھوں میں ہاتھ رکھا، معلوم ہے ماں نہیں سجاد کی، ماں بیٹے کا کیا پردہ۔ شبیر نے سجاد کو بلایا، جانتا حسین بھی تھا لیکن بتانے کے لیے، سجاد تو نے آنکھوں میں ہاتھ کیوں رکھا؟ رو کے کہتے بابا میری ماں وضو کر رہی تھی اور مستور وضو کے لیے سر کا مسح کرنے کے لیے چادر ہٹاتی ہے، میری ماں چادر ہٹاتی، میری نظریں میری ماں کے سر پہ پڑ جاتی، میں مرنے سے پہلے مر جاتا۔ جو وضو کرتی ماں کے سر سے ہٹی ہوئی چادر برداشت نہیں کرتا تھا، شام غریبہ میں کھلے بالوں سے زینب نے اٹھایا، آنکھیں کھول، تیرے باپ کا قاتل میرے سر سے چادر چھین۔ آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، تیرے باپ کا قاتل میرے سر سے۔ آنکھیں کھول، تیرے باپ کا قاتل میرے سر سے چادر چھین۔ آنکھیں کھول، لفظ ایک پڑھنا ہے میں نے، پہنچ گئے قبلہ ذیشان صاحب قربان صاحب، یہ میرے موشن کے گھر کی مجلس ہے، مجھے ممبر کی قسم مجھے آدھی رات تک بھی پڑھنا پڑتا، میں کھڑا تھا، لیکن لفظ ایک پرشے کے لیے کہتا ہوں، خدا کرے سمجھ آ جائے۔ آنکھیں کھول، تیرے باپ کا قاتل میرے سر سے چادر چھین گیا۔ آج اس نے پھر ماں کو دیکھا، زینب کے کھلے بال دیکھ کر سجاد کے ہاتھ پھر آنکھوں پہ آئے، تڑپ کے کہتے میرا چاچا عباس کا ہاتھ،
غازی کہاں ہے؟ میرا چاچا عباس کہاں ہے؟ مارا گیا۔ اکبر مارا گیا۔ قاسم۔ عقیلہ کہتی ہے اب تم امام زمانہ ہو، مطلب اب کوئی نہیں رہا، ایک تو رہا۔ سجاد گھاس کھا گیا۔ مقصر پوچھتے ہیں آپ پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ شیعہ کہلوا کے کئی بے غیرت ملوں کہلواتے بھی شیعہ ہیں، پھر ہمیں کیا کہتے ہیں؟ آپ پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ آپ پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ عزت میں آپ کو منبر دے رہا ہوں، آپ پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ انہیں بتایا کرو آپ پہ ماتم اس بی بی کی سنت ہے جو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں پر سید سجاد کو کمر پہ اٹھا چلتی بھی آتی تھی اور کہتی تھی حسین مرد ہو کے اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے زین العابدین